کیا ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری، واہ 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 سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کلمہ تحسین، واہ 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 واہ۔ یہ واہ واہ جو ہے صرف کلمہ تحسین نہیں ہے، اس کے کئی استعمال ہیں، کئی معنوں میں مستعمل ہے۔ کبھی طنز بھی کہتے ہیں واہ واہ، کبھی محاورہ کہتے ہیں واہ واہ ہونا۔ یہ کئی اس کے معنی ہیں، اس کے کئی جگہ یہ مستعمل ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہر جگہ اس کو استعمال کیا، ہر معنی میں استعمال کیا۔ امام کہتے ہیں کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری، واہ واہ، کیا ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، کیا ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ آقا علیہ السلام پہ شفاعت فرما رہے ہوں گے، وہ شفاعت اتنی ذوق دے گی کہ پرہیزگاری دیکھے گی نا تو کہے گی کہ کہیں سے تھوڑے گناہ ادھار مل جائیں، تھوڑے گناہ ادھار مل جائیں، ہیں تو نہیں ادھار ہی مل جائیں، کیوں کہ میں بھی ذرا مستفید ہو جاؤں۔ ایسی شفاعت، سبحان اللہ۔ کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ پر رزگاری، واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ خامِ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ۔ آپ تو فیصلہ آباد والے لوگ ہیں، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، مثال نہیں دے رہا، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ ایک ہوتی ہے مشین کاری، ایک فرما ڈال دیا، ایک چپ ڈال دی، بٹن دبا دیا اور ٹھکاٹک 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 ٹھکاٹک، وہ اتنی مہنگی نہیں ہوتی، لیکن جو ہاتھ سے بنایا ہوا ہوتا ہے وہ مہنگا ہوتا ہے، اسے ٹائم بھی لگتا ہے۔ سمجھانے کے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں، کوئی مثال نہیں دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ تو کن کہنے والا، سبحان کن بھی ہمارے سمجھانے کے لیے کن، وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شان والا رب ہے، وہ تو ہر چاہنے پر قادر ہے۔ لیکن یہاں اعلیٰ حضرت نے بات کہی، سمجھنے کی کوشش کریں۔ امام کہتے ہیں کہ خامِ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری، واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری، واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری، واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری،
جب موسیٰ علیہ السلام، قرآن میں واقعہ موجود ہے، پہلے ہی پارے کے پہلے پارے میں، اذ استسقى موسیٰ لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر، آگے فن فجرت کیا، 12 چشمے. تو آپ نے جب اپنے قوم کے لیے پانی مانگا نا تو آپ کو یہ فرمایا گیا کہ اپنے عصا کو پتھر پہ ماریں. جب آپ نے ایسا کیا تو 12 چشمے جاری ہوئے. 12 چشمے، کیا چشمے؟ وہ چشمے اور دریا میں فرق ہے کہ نہیں؟ چشمہ گرتا دریا میں، دریا چشمے میں نہیں گرتا. آپ سمجھو اس بات کو، چشمے میں اور دریا میں بڑا فرق ہے. چشمے آ کر گرتے ہیں دریا میں، اور جب دریا میں گرتے ہیں تو وہ دریا ہو جاتا ہے، پھر کوئی چشمہ نہیں کہتا. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. ایک قطرہ اگر نکال دیا نا سمندر سے تو پھر قطرہ ہے، یہی قطرہ کا سمندر ڈال سمندر. سمجھنے کی کوشش کرو، اجتماعیت کو بڑی اہمیت حاصل ہے. یہ جو ہمارے ہاں جماعت سے نماز پڑھی جاتی ہے اور پھر جمعے کا دن ایک خاص مخصوص ہے، سب مل کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ملتے ہیں، بڑے اس میں معاملات ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تعلقات پیدا ہوتے ہیں، حال احوال کا پتہ چلتا ہے، کون کیسا ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے، زندہ ہے کہ نہیں، یہ سب معاملات ہوتے ہیں. اجتماعیت کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے. اب بات چل رہی تھی، میں نے اسے نکل آیا. تو چشمہ اور دریا میں فرق ہے. آپ سے کہا گیا کہ زمین پر عصا مارے، اور یہاں حضور کے غلام پانی کی طلب کی تو آقا نے نہیں کہا میرے صحابہ کیا کر رہے ہو، میرے پاس آئے ہو، کیا کر رہے ہو صحابہ، میرے پاس جاؤ اللہ سے مانگو، نماز استسقاء پڑھ لو، دعا کر لو بارش کی. صحابہ جانتے تھے خدا خدا کا یہی ہے در، سبحان اللہ، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اور حضور نے یہ نہیں کہا صحابہ تم کیا کرو، بلکہ صحابہ سے کہا کہ جتنا پانی بھی ہے نا لے آؤ. اور اس برتن میں راوی کہتے ہیں کہ اتنا پانی جمع نہ ہوا کہ انگلی کے پورے بھیگ جائیں. پھر حضور نے اس میں اپنا دست رکھا تو حضور کی 5 انگلیوں سے 5 دریا جاری ہوئے. سبحان اللہ، 5 دریا اعلیٰ تک نقشہ کھینچ رہے ہیں. وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب حضور کی انگلیوں سے دریا رواں ہوں، صحابہ کرام پانی پی رہے ہوں گے، مشکیزیں بھر رہے ہوں گے جھوم جھوم کے. تو اعلیٰ تک نقشہ کھینچا کہ انگلیاں گئے فیض پر ٹوٹے ہیں، پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی گئیں جاری، واہ واہ ندیاں پنجاب رحمت کی گئیں جاری. فلاسفر حضرات کہہ سکتے ہیں کہ زمین سے پانی نکل سکتا ہے، پتھر زمین کی جنس ہے، تو کہتے پتھر سے پانی نکل سکتا ہے لیکن انگلیوں سے نہیں نکل سکتا. زمین سے تو نکلتا رہا ہے پانی مگر، زمین سے تو نکلتا رہا ہے پانی مگر یہ انگلیوں سے بہانا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ، انگلیاں گئے فیض پر ٹوٹے ہیں، پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی گئیں جاری، واہ واہ کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری. پہلے شعر سنیں، امام نے کیا بات کہی ہے. عشق شبھر انتظار عفو امت میں بہے،
اشک شبھر انتظار افو امت میں بہے میں فدا چاند اور یوں اختر شماری میں فدا چاند اور یوں اختر شماری اختر شماری اختر کہتے ہیں تاروں تارے اختر شماری تارے گننا یہ تارے گننا ایک محاورہ ہے یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب نیند نہیں آتی کیا ہوا رات کو میں تارے گنتا رہا اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا اور تارے 1 2 3 4 5 نہیں محاورہ کبھی بھی اپنے اصل معنی میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے مراد کچھ اور ہوتا ہے نیند نہ آنا تو تارے گننا نیند نہ آنے کی وجوہات ہوتی ہیں کوئی غم ہوتا ہے کوئی بیماری ہوتی ہے کوئی ٹینشن ہوتا ہے کسی نہ کسی کو دل دے دیا ہوتا ہے سہانی چاندنی راتیں ہمیں سونی نہیں دیتی ہے نا تمہارے پیار کی باتیں ہمیں سونی دیتی ہے نا کچھ غم ہوتا ہے کوئی ٹینشن ہوتا ہے کوئی فکر ہوتی ہے کوئی وجہ ہوتی ہے نا نیند نہ آنے کی کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وجہ نہیں ہوتی بھی جاگتے رہتے ہیں اس کو چاہیے کہ اپنا علاج کروائے میں آپ کو ایک علاج بتاتا ہوں اگرچہ میں خود بھی اس میں ملوث ہوں لیکن میں پھر بھی آپ کو ایک علاج بتاتا ہوں میں نے جس کو بتایا اس کو فائدہ ہوا کسی کو نیند نہیں آتی تو سب سے پہلے تو اپنا وہ ایک اپنی عادت چینج کرے وہ عادت کیا ہے کہ اپنا یہ ذہن بنائے کہ جو بیڈ ہوتا ہے نا بیڈ کچھ لوگ بیڈ پہ سوتے ہیں کچھ لوگ زمین پہ سوتے ہیں اپنی عادت ہوتی ہے کچھ لوگ بچھا کے تو یہ ذہن بنائے کہ یہ سونے کے لیے ہے اس کے علاوہ اس پر بیٹھ کر نہ کوئی کھانا کھائے نہ باتیں کرے نہ بیٹھے بیڈ پہ جب جانا ہے جب سونا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بیڈ پہ بیٹھے بیٹھے ہی کھانا کھا رہے ہیں بیڈ پہ بیٹھے بیٹھے ہی ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور بیڈ کے اندر بیٹھے بیٹھے ہی جناب ہر چیزیں چل رہی ہیں تو اپنی عادت کو چینج کریں اور یہ مائنڈ بنائیں کہ بیڈ جو ہے یہ سونے کے لیے بس اپنے ذہن کو اس بات کا عادت مجبور کریں اس کو یہ سوچ دیں کہ بیڈ جو ہے صرف سونے کے لیے آپ یہ کر کے دیکھیں آپ کو نیند نہیں آتی آپ کھڑے ہو جائیں بیڈ چھوڑ دیں بیڈ پہ جب جائیں تو یہ سوچیں کہ میرا سونے کا یہ سونے کی جگہ ہے ایک تو ذہن بنائیں پھر جب لیٹے نا جس کروٹ پہ آپ تو لمبی سانس لیں اتنی لمبی سانس لے کے کم سے کم 4-5 سیکنڈ تک پھر اس سانس کو روک لیں تقریباً 7 سیکنڈ تک 7 سیکنڈ تک روک لیں پھر اس کو آہستہ آہستہ منہ سے خارج کریں تقریباً 8 سیکنڈ تک اس کی طبی وجوہات بتاؤں ہے اس طرح آپ 4-5-6 دفعہ یوں کریں آپ دیکھیں تھوڑی دیر بعد آپ سو جائیں گے یہ ہے کہ ضمن میں نے بات کر دی ہے تکا لگ گیا ورنہ کیا ہے نا کیا کریں جی کوشش کرے گا تو انشاء ہو جائے گا تو نیند نہ آنے کی وجوہات ہوتی ہے کوئی غم ہوتا ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے نا کوئی غم ہوتا ہے حضور رات کو جاگتے حضور رات کو اٹھ کے چلے جاتے ہیں حضور امت کے غم میں نیند نہیں آ رہی حضور کو کیا غم تھا اور کس انتظار میں کہیں پروانہ آ جائے بخشش کا پروانہ آ جائے یہ انتظار تھا عفو امت حضور آنسو بہا رہے ہیں حضور تو حق کے چاند ہیں اور چاند کبھی اختر شماری نہیں کرتا چاند کبھی تارے نہیں گنتا چاند تو ہوتا ہی رات کو ہے اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور کو اتنا غم تھا امت کا کہ عشق شبھر انتظار عفو امت میں بہے میں فدا چاند اور یوں اختر شماری میں فدا چاند اور یوں اختر شماری اچھا واہ واہ ہونا یہ محاورہ
واہ واہ ہونا، بھائی اس کی واہ واہ ہو گئی. بھائی جناب کل آئے تھے ہمارے یہاں علامہ بلال قادری صاحب کراچی سے، ماشاءاللہ کیا نعت پڑھی، اس کی تو واہ واہ ہو گئی. واہ واہ ہونا ہے جی. اب واہ واہ ہونے کو اعلیٰ حضرت نے استعمال کیا. کیسا استعمال کیا سنیے. صدقے اسی نام کے قربان اس اکرام کے، صدقے اسی نام کے قربان اس اکرام کے، کہ ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ. صدقے جنت کی کیاری میں بیٹھے ہیں، روح ہمارا قبلے کی طرف، آہا دل کی طرف ہونا، قصیدہ بات پر منبر ہو اور اعلیٰ حضرت یہ شعر ہماری زبان پر ہو کہ اس طرف روزے کا اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری جنت کی پیاری پیاری. تنزن استعمال کر رہے ہیں اعلیٰ تنزن. امام کہتے ہیں کہ نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، ناتواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری، واہ ناتواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری. آگے مقطع یہ مقطع میں جو واہ ہے نا وہ طنز کے لیے ہے. اعلیٰ حضرت کے کیا بات ہے سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. بڑی عشق کی باتیں کر رہے ہیں، بڑے عاشق بنتے ہو. مدینہ شریف گئے تھے تو دل سے دل کا ٹکڑا بھی نہ نکلا. ایک تو ہوتا ہے نا دل ناخواست تھا، ایک ہوتا دل سے بخوشی. امام کہتے ہیں اپنے عاجزی کر رہے کہہ رہے ہیں اے رضا پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری، واہ ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری. کیفیت ہوتی ہے. اس جگہ تو آپ نے سنا اعلیٰ حضرت نے یہ کہا کہ پارا ہے دل بھی نہ نکلا.
لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ امام کہتے ہیں کہ دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں. وہاں ٹکڑا یہاں ٹکڑے, دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں, اے سگانے کوچہ دلدارا گر قبول افتد زہے تو شرف. یہ کیفیات ہوتی ہیں. عشق کی کیا بات ہے, کبھی کیا کیفیت کبھی کیا کیفیت.